بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 146 کو پڑھیں گے، جو ہمارے گزشتہ سبق کا حصہ دوم ہے۔ ہمارے سبق نمبر 146 کا عنوان تھا کھیتی کی کٹائی اور گاہنے کی اجرت کی تفصیل۔ آئیے اپنے آج کے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ وَهَذَا الْحُكْمُ لَيْسَ بِمُخْتَصٍ بِمَا ذُكِرَ مِنَ السُّورَةِ، اور یہ حکم یعنی اگر کسی ایک کے لیے ان چاروں کاموں کی شرط لگا دی جائے تو یہ صورت فاسد ہوگی۔ فَإِن شَرَطَاهُ فِي الْمُزَارَعَةِ عَلَى الْعَامِلِ، اگر عامل کے ذمہ یہ شرط لگائی گئی تو یہ جو هَذَا الْحُكْم کا مسئلہ ہے، اس کا تعلق اس فَإِن شَرَطَاهُ کی عبارت کے ساتھ ہے کہ چونکہ امام قدوری رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے، اور اس سے پیچھے جو مسئلہ ذکر کیا ہے وہ یہ والا ذکر کیا تھا کہ جب مدت پوری ہو گئی اور فصل ابھی تک کچی ہو تو لگ رہا تھا کہ شاید یہ والا حکم مزارعت والا خاص ہوگا اس مخصوص صورت کے ساتھ کہ جب 3 مہینے گزر گئے اور ابھی تک فصل تیار نہیں ہوئی، تو اس میں اگر یہ چاروں شرطیں لگائی جائیں تو وہ تو فاسد ہوگا۔ باقی اگر مزارعت صحیح ہو جائے، اپنے وقت پہ مکمل ہو جائے، تو پھر اس میں شاید فساد نہیں ہوگا۔ تو یہی بات کر رہے ہیں، ھذا الحکم لیس بمختص، کہ یہ حکم خاص نہیں ہے اس کے ساتھ جو صورت ذکر کی گئی، یعنی امام قدوری رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی، اور وہ کیا تھی صورت؟ وہو انقضاء المدتی، وہ مدت کا پورا ہو جانا اس حال میں کہ کھیتی ابھی تک تیار نہ ہوئی ہو۔ بل ہوا عام فی جمیع المزارعات، بلکہ یہ جو حکم ہے یہ ہر قسم کی مزارعت کے ساتھ لگے گا، تمام مزارعات کے اندر یہ حکم عام ہے۔ اب یہ حکم عام ہے چاہے وہ مزارعت صحیحہ ہو، چاہے اس مزارعت کے اندر فساد آ گیا ہو، ان ساری صورتوں میں یہ حکم ہوگا۔ ان 4 کاموں میں خرچ دونوں کے ذمہ ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ خرچ دونوں کے ذمہ میں کیوں ہے؟ تو وہ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ ان العقد یتناہی بتناہی الزرع لحصول المقصود، تو یہ کہتے ہیں بتناہی الزرع کہ جب کھیتی اپنی انتہا کو پہنچ گئی، یعنی کھیتی پک گئی، دانہ تیار ہو گیا، تو اب مقصود حاصل ہو گیا۔ جب مقصود حاصل ہو گیا تو جو عقد تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس عقد کا مقصد تھا گندم کا حصول، چنے کا حصول، چاول کا حصول۔ تو اب 3 مہینے گزرنے کے بعد یا 4 مہینے گزرنے کے بعد جب دانہ تیار ہو گیا ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے اس فصل میں دانہ اگا دیا ہے، تو اب عقد تو اپنے انتہا کو پہنچ گیا، لہٰذا جب عقد پورا ہو چکا ہے تو اب اس عامل کے ذمہ کام لازم نہیں رہا۔ پہلے اس کی ذمہ داری تھی جب تک یہ فصل اپنی انتہا کو نہیں پہنچتی تو وہ کام کرے، لیکن جب فصل تیار ہو گئی ہے تو یہ فصل تیار ہونے کے بعد اب وہاں جو موجود ہے وہ مال مشترک ہے۔ فَيَبْقَى مَالٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا، کہ اب یہاں جو تیار کھیتی کھڑی ہے کسی ایک کی نہیں ہے، اب یہ مال مشترک ہے۔ اس لیے اب جو خرچہ ہوگا، اگلے 4 کام ہوں گے، کٹائی ہوگی یا تھریشر لگے گی، تو مال مشترک اس میں خرچ دونوں کے ذمہ ہوگا۔ جیسے مشارکت ہوا کرتی ہے کہ جہاں شراکت ہوتی ہے تو وہاں شراکت میں کام ایک کے ذمہ نہیں ہوتا، مزاربت میں تو کام ایک کے ذمہ ہوتا ہے، لیکن مشارکت میں سرمایہ بھی دونوں کا ہوتا ہے اور محنت بھی دونوں کی ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی اب مال مشترک بن گیا، ایک طرح سے یہ مزارعت مشارکت میں بدل چکی ہے۔ ولا عقد، یہاں کوئی عقد نہیں ہے۔ عقد ہوتا پہلے سے کچھ طے شدہ درست صورتیں ہوتی تو پھر تو معاملہ درست ہو جاتا اور اسی کے مطابق کام چلایا جاتا، لیکن یہاں چونکہ اب عقد باقی نہیں رہا، مزارعت ختم ہو گئی، فَيَجِبُ مَعُونَتُهُ عَلَيْهِمَا، لہٰذا اب جو اس سے متعلقہ جتنی مشقت اخراجات ہیں وہ دونوں کی ذمہ ہوں گے۔ اب یہاں سے دوسرا مسئلہ شروع کر رہے ہیں
وَإِذَا شُرِطَ فِي الْعَقْدِ ذَلِكَ وَلَا يَقْتَضِيهِ، اگر اس عقد میں کوئی ایسی شرط لگائی گئی لا یقتضیہ جس کا عقد مقتضی نہیں تھا، یعنی اگر اس عقد میں اس کی یعنی گہنے کی یا ان 4 کاموں میں سے کسی ایک کی شرط لگا دی گئی کہ یہ کام عامل کے ذمہ ہوں گے، حالانکہ یہ شرط عقد کی مقتضی نہیں ہے، اور پھر دوسرا پہلو یہ ہے وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِأَحَدِهِمَا، اس میں کسی ایک فریق کا نفع ہے، تو کوئی بھی ایسی شرط جس سے ایک شخص کو فائدہ پہنچ رہا ہو، کیونکہ شرطیں اپنے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں، تو ایسی شرط اگر لگائی گئی کہ جس میں متعاقدین میں سے کوئی ایک اس کو نفع پہنچ رہا ہے تو مزارعت فاسد ہو جائے گی، یفسد العقد، تو یہ شرط عقد کو فاسد کر دے گی، کشرط الحمل او الطحن، کشرط الحمل او الطحن علی العامل، کہ اٹھا کر یہ شرط لگانا کہ جہاں فصل اگی ہوئی ہے وہاں سے اٹھا کر رب الارض احمد کے گھر تک یا اس کے گودام تک پہنچانا تیار شدہ غلے کو، وہ بھی عامل کے ذمہ ہوگا۔ تو اب وہ فصل جہاں لگائی گئی ہے وہ 50 کلومیٹر دور ہے، اور پھر وہ جو مین سڑک ہے اس سے بہت فاصلے پہ ہے، تو اس کا تصور بڑا مشکل ہے کہ آپ کھیتوں کے اندر سے وہ گندم کی بوریاں یا چاول کی بوریاں یا چنے کی بوریاں اٹھا کر وہ مین جگہ تک لے کے آئیں۔ عام جگہوں پہ تو معلوم نہیں ایسا ہے یا نہیں، لیکن چنا چونکہ ریتلے علاقے میں ہوتا ہے تو اب وہاں سے کھیت کے اندر سے اس چنے کی بوری کو اٹھا کر تو اس چنے کی بوری کو کھیت کے اندر سے اٹھا کر مین سڑک تک پہنچانا انتہائی دشوار ترین مرحلہ ہے۔ چونکہ ہمارے قرب و جوار میں اس طرح ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، تو اگر یہ سارا کام بھی عامل کے ذمہ ہو کہ وہ یہ اٹھا کر رب الارض کے گھر میں بھی پہنچائے گا یا اس کو چکی پر پسوائے گا اور آٹا بنا کر رب الارض کے گھر میں پہنچائے گا، تو یہ اضافی کام ہے، یہ بھی عامل کے ذمہ ہوں گے، تو اس صورت میں کہا جا رہا ہے کہ مزارعت فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ اس اصول پر مستنبت ہے کہ جب کھیتی پک گئی تو بٹائی ختم ہو گئی، اب مال مشترکہ ہو گیا، تب دونوں کام کریں۔ تب اس میں چونکہ نفع ہے رب الارض کا، زمین کے مالک کو نفع پہنچ رہا ہے کہ 50 کلومیٹر سے اگر آپ ٹریکٹر ٹرالی پہ یا کوئی ٹرک کرتے ہیں یا کسی اور گاڑی کا بندوبست کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس گاڑی کا کرایہ بھی اس میں شامل ہوگا، تو اب یہ سارے خرچے اگر ہم اس عامل کے ذمہ لگا دیں تو عامل کو تو کوئی بچت ہونے والی نہیں ہے، اس کو تو نقصان پہنچے گا۔ تو اگر اس قسم کی شرط پہلے لگائی گئی ہے تو اس سے مزارعت فاسد ہو جائے گی۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ اگر کام کرنے والے پر اس کی شرط پہلے سے لگا دی جائے تو یہ جائز ہے۔ تو گویا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا موقف بھی امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے ساتھ مل رہا ہے کہ ان کے ہاں چونکہ ضابطہ یہی ہے کہ ایسی شرطیں جو مزارعت سے متعلقہ ہیں وہ لگائی جا سکتی ہیں، تو ظاہر ہے ان دونوں کاموں کا تعلق بھی مزارعت کے ساتھ ہی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا۔ ظاہر ہے غلہ خصوصاً جب وہ گندم ہو تو اس کو پیس کر استعمال کیا جاتا ہے، ہاں بھون کر بھی گندم کھائی تو جاتی ہے، لیکن عموماً گندم کا آٹا ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، تو ظاہر ہے یہ اس فصل کا آخری مرحلہ ہے کہ وہ پک کر تیار ہو اور پھر اس کا آٹا بن جائے۔ تو ان دونوں حضرات کے نزدیک چونکہ جائز ہے تو اسی سے ملتا جلتا یہ قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے، اذا شرط ذلك علی العامل للتعامل، کہ جب یہ شرط عامل کے ذمہ لگائی جائے لیکن یہ کس بنیاد پہ ہو، تعامل کی وجہ سے ہو کہ وہاں پہ عرف ایسا بن گیا ہے، لوگ ایسا کرتے ہیں، تو پھر اس کی گنجائش ہوگی۔ اعتباراً بالاستثناء، استثناء پر قیاس کرتے ہوئے، یعنی مثال بھی ساتھ دے دی کہ جیسے آرڈر پہ جوتے بنوائے جاتے ہیں، تو استثناء کوئی بھی کام
کروانے کا آرڈر دینا کہ آپ میرے لیے اس طرح کی یہ چیز بنا دیں. تو پہلے دور میں تو صرف جوتے یا کپڑے ہوتے تھے، اب تو ہر قسم کا مال، بڑی بڑی مشینریاں وہ آرڈر پہ بنوائی جا رہی ہیں، اور معیشت کا ایک بڑا سلسلہ اسی سے وابستہ ہے کہ بطور سیمپل پہلے ایک چیز بنوا لی جاتی ہے، چیک کرتے ہیں، اگر اس جیسی چیز بن رہی ہو تو پھر آرڈر دے دیا جاتا ہے کہ آپ اتنا مال ہمارے لیے تیار کر لیں. تو اب یہ آرڈر پہ مال بنوانا قیاس کے اعتبار سے ناجائز ہے، گویا کہ آپ ایک ایسی چیز خرید رہے ہوتے ہیں جس کا وجود نہیں ہے. لیکن عرف میں چونکہ اس کا رواج ہے استثناء کہ کاریگر سے اس کی مہارت والی چیز بنوانا، تو چونکہ عرف میں اس کا رواج ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی گنجائش ہوئی. تو اسی طرح اگر کسی علاقے کا عرف ایسا ہو کہ وہاں پہ کٹائی، اڑائی، گہائی وغیرہ یہ سب اگر عامل کے ذمہ لگا دیے جائیں تو یوسف رحمہ اللہ کے فرمان کے مطابق یہ جائز اور درست ہوگا. تو یہ ایک قول ہے. وَهُوَ اختیار مشائخ بلخ رحمہ اللہ. یہی بات یعنی جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے منقول ہے، اسی کو بلخ کے جو مشائخ ہیں انہوں نے اختیار کیا ہے. اب مشائخ بلخ میں 2 نام ذکر کیے علامہ عینی نے، جیسے محمد ابن سلمہ اور امام ابو بکر بلخی. انہوں نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے کو پسند کیا کہ ٹھیک ہے، اگر عرف ہو تو پھر یہ کام عامل کے ذمہ لگائے جا سکتے ہیں. شمس الائمہ سرخسی وہ یہ فرماتے ہیں ھذا ھو الاصح فی دیارنا، کہ ہمارے علاقوں میں یہی بات صحیح اور درست سمجھی جاتی ہے. اس کو حضرت شمس الائمہ سرخسی نے مبسوط میں ذکر فرمایا ہے. فتویٰ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر بتایا جاتا ہے. علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت درست ہوگا جب عامل پر اس کی شرط لگائی گئی ہو، یعنی پہلے سے جب مزارات کے معاملات طے ہو رہے تھے تو اگر اس وقت طے کیا گیا اور عامل نے اس کو منظور کر لیا پھر تو درست ہوگا، ورنہ یہ چاروں کام دونوں پر لازم ہوں گے. نصر ابن یحییٰ اور محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ شرط ہو یا نہ ہو، بہرحال یہ جملہ امور عامل کے ذمہ ہی ہوں گے، عامل کو ہی کرنے ہوں گے. اسی عرف کی بنا پر امام سرخسی رحمہ اللہ نے بھی اس کو درست قرار دیا. آئیے آخر میں ایک نظر اپنے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں. یہ 4 کام اضافی شرطیں ہیں جب کہ عقد ختم ہو چکا ہے. جب عقد ختم ہو گیا تو یہ چاروں اضافی کام فریقین کے ذمہ ہوں گے، دونوں مل کر ان کاموں کو کروائیں گے. تو اصل میں یہ مسئلہ بنتا ہے صفقۃ فی صفقۃ، کہ یہ مسئلہ تو پیدا اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ ایک عقد، تو پہلا عقد تو تھا مزارات کا، تو اب اس مزارات کے ساتھ اگر یہ کام بھی عامل کے ذمے لگائے جائیں تو یہ گویا کہ اجارہ بن رہا ہے. تو ایک عقد کے اندر دوسرے عقد کو داخل کرنے سے صفقۃ فی صفقۃ کی صورت بن جاتی ہے کہ آپ نے ایک معاملے میں دوسرے معاملے کو داخل کیا، مزارعت کے ساتھ اجرت کو بھی ساتھ شامل کر دیا، مزارعہ اور اجارہ اکٹھے کر دیے، اس لیے مزارعت فاسد ہوگی. مقتضائے عقد کے خلاف شرط لگانے کی تفصیل، یعنی کوئی ایسی شرط جس کا عقد مقتضی نہ ہو، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ شرط لگانا کہ روزانہ کی ویڈیو بنائی جائے گی یا روزانہ اس کی تصویر بنا کر اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی جائے گی، یا روزانہ محلے کے 4 بندوں کو بلایا جائے گا، عامل کے ذمہ ہوگا کہ وہ ہر روز 4 افراد کو لے کر آئے اور ان کو دکھائے، دیکھیں جی یہ ہماری مزارت کا عقد ہوا تھا اور یہ کھیتی کھڑی ہوئی ہے. تو ایسی شرائط لگانے سے مزارات کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے. ہاں کوئی ایسا کام جو عقد کے مقتضا کے مطابق ہو، اس سے اس عقد کے اندر بہتری آتی ہو، مثلا اس کے اندر سے جو خودرو قسم کی گھاس ہے اور جڑی بوٹیاں ہیں ان کی صفائی ہے، یا اس کے اوپر کوئی ایسا سپرے کرنا، ایسی دوائی ڈالنا جس سے ٹڈی دل اور اس قسم کے حملہ آور جو کیڑے ہیں وہ ختم ہوں. ہاں تو یہ شرط عقد کے تقاضے کے مطابق ہے، اس قسم کی شرط تو لگائی جا سکتی ہے.
امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے یہاں یہ فرمایا کہ اگر وہاں عرف ہو اور پہلے سے شرط لگا دی جائے تو پھر یہ چاروں کام یا ان میں سے کوئی کام عامل کے ذمہ لگایا جا سکتا ہے اور عقد کے اندر خرابی نہیں آئے گی۔ شمس الائمہ سرخسی انہوں نے بھی اسی رائے کو پسند کیا جو رائے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی طرف سے نقل فرمائی گئی، یعنی اس کی شرط لگانا درست ہے۔ تو شاید ان علاقوں میں یہ عرف پایا جاتا تھا کہ یہ سارے کام عامل کے ذمہ ہوتے تھے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔